بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ ہم بڑا مضبوط ارادہ کرتے ہیں، الارم بھی لگاتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت یا صبح کی نماز میں جاگ نہیں آتی۔ اس چیز کا حل دیکھنے کے لیے ایک صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مولانا عبدالحی عارفی، جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی مرشد ہیں، ان سے سوال کیا، ان کو ایک خط لکھا کہ میں روزانہ پکا مضبوط پختہ ارادہ کر کے سوتا ہوں کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، الارم بھی لگاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے جاگ نہیں آتی۔ حضرت نے جب وہ خط پڑھا تو وہاں پر جو لکھا تھا نا پختہ ارادہ، اس پر گول دائرہ لگایا، وہ فرمایا، نیچے لکھا حاشیے میں کہ وہ ارادہ پختہ نہیں ہوتا، والسلام، کہ انسان ایک چیز کا ارادہ کرے پختہ اور جاگ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان نے کوئی پیپر دینا ہو، جب انسان کے سر پر کوئی چیز سوار ہو تو صبح وہ سویرے اٹھتا ہے، ٹائم پہ اٹھتا ہے، فلائٹ پہ اس نے جانا ہو، کہیں پہ پڑھانے جانا ہو یا کوئی ذمہ داری ہو، ٹیوشن پڑھانی ہو، تو انسان بڑے وقت پہ اٹھتا ہے۔ تو فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ ارادہ پختہ نہیں ہوتا، اس لیے ارادہ پختہ ہو جاگ نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو ارادہ پختہ کرنا چاہیے، عزم بالجزم کہ میں انشاءاللہ اٹھوں گا، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہو سکتا۔ الارم، بعض ایسی عادات ہوتی ہیں کہ الارم ہونے کے باوجود جاگ نہیں آتی، الارم لگا ہوتا ہے لیکن نیند اتنی پختہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی علماء کرام نے ایک مجرب عمل بتایا ہے کہ سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 107 سے لے کے آخر تک آیت نمبر 110 تک، ان کو بندہ پڑھے، اول آخر ساتھ بار درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اور اس کا سارے ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے، ان کو پہنچائے، اور پھر دعا کرے، یا اللہ مجھے اتنے بجے جگا دے، تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اسے اسی وقت جگا دیں گے، وہ جو ٹائم کہے گا انشاءاللہ۔ سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں، آیت نمبر 107 سے 110 تک، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہاں سے پڑھے انشاءاللہ مقررہ وقت پر اسے جاگ آ جائے گی، وہ بیدار ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا ایک کامن سوال کیا جاتا ہے کہ تہجد کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں تہجد کا ٹائم، تو تہجد کا ٹائم جو ہے وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے، کہ جیسے آپ یہ فرض کر لیں کہ آج مغرب کا جو ٹائم سورج غروب ہوا ہے وہ 6 بجے ہوا ہے، اور صبح جو ہے اذان وہ 6 بجے ہوگی، یہ ایک فرض کر لیں، ورنہ ٹائم آج کا مختلف ہے۔ تو پھر اب آپ اس کو تقسیم کر دیں 3 حصوں میں، تو جو آخری حصہ ہوگا اس میں آپ تہجد پڑھ لیں اٹھ کے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں تہجد کی اور صبح کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔